آج ہم عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک انسائیڈ پاکستانز ملٹری اکانومی کے تعارف یعنی انٹروڈکشن پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب ایک بہت اہم تصور متعارف کرواتی ہے، ملپس۔ یہ کیا ہے؟ جی، ملپس کتاب کے مطابق یہ وہ فوجی سرمایہ ہے، ملٹری کیپٹل، جو فوج، خاص طور پر جو افسر کیڈر ہے، ان کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ نہ تو ملک کے دفاعی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے اور نہ ہی ریاست کے جو نارمل احتسابی طریقہ کار ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پروسیجرز، ان کے تحت آتا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں الگ ہی معاشی نظام ہے۔ تو مطلب یہ صرف آف بجٹ فنڈنگ نہیں ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی عملی شکل کیا ہے؟ مطلب زمین پر یہ کیسا نظر آتا ہے؟ بالکل، دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ اس کی سب سے واضح شکل وہ کاروباری سرگرمیاں ہیں جو ریاست کے معمول کے احتساب کے دائرے سے باہر ہیں۔ اچھا، ان کا بنیادی مقصد فوجی اہلکاروں اور ان کے قریبی ساتھیوں، کرونیز جنہیں کہتے ہیں، ان کو مالی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ یا تو براہ راست فوج کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی واضح یا چھپی ہوئی سرپرستی پیٹرنیج میں چلتا ہے۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کا فائدہ مطلب سب کو نہیں پہنچتا، نیچے تک نہیں جاتا؟ جی، مصنفہ اس پر کافی زور دیتی ہیں کہ یہ فوائد زیادہ تر آفیسر کیڈر تک ہی رہتے ہیں۔ جو نچلے رینک کے اہلکار ہیں ان میں اس کی تقسیم برابر نہیں ہوتی، حالانکہ کتاب کے مطابق جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے وہ اسے ویلفیئر کا نام دیتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ملبز صرف کاروبار تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق طاقت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ کتاب اسے فوج کے سیاسی شکاری انداز یعنی پولیٹیکل پریڈیٹوری سٹائل سے کیسے جوڑتی ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کتاب کا۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ ملبز دراصل فوج کے اسی آپ کہہ لیں شکاری انداز کو تقویت دیتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوشیدہ ہوتا ہے، دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں، اور اس میں اکثر عوامی وسائل کی نجی شعبے کو، خاص طور پر فوج سے منسلک افراد یا گروہوں کو ایک طرح سے غیر واضح اور مشکوک منتقلی شامل ہوتی ہے۔ یعنی وسائل کا رخ موڑ دیا جاتا ہے ایک طرح سے؟ بالکل بالکل، اور کتاب کے مطابق یہ منافع براہ راست سیاسی طاقت سے جڑا ہے، یعنی جتنی زیادہ پولیٹیکل پاور اتنا زیادہ منافع کا امکان۔ اور یہ جو فائنینشیل آٹونومی ہے، یہ فوج کو ایک احساس دلاتی ہے کہ وہ نااہل سویلین سے آزاد ہیں۔ اچھا، مصنفہ یہاں چارلز ٹولی کے پریڈیٹر سٹیٹ والے تصور کا بھی حوالہ دیتی ہیں، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں حکمران طبقہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے نام پر شہریوں سے ایک طرح کا خراج، ٹریبیوٹ وصول کرتا ہے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ملبس بھی اسی خراج کا ایک حصہ ہے جو فوج قومی سلامتی جیسی خدمات کے بدلے وصول کرتی ہے۔ یہ تو واہ، کافی دلچسپ موازنہ ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو فوجی معاشی سرگرمیاں ہیں، یہ غیر جمہوری سیاسی نظام کی وجہ بھی ہیں اور نتیجہ بھی۔ یہ کیسے؟ جی، مصنفہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تناظر میں خاص طور پر یہ فوجی معاشی سرگرمیاں جاگیردارانہ، آمرانہ اور غیر جمہوری سیاسی نظام کی وجہ بھی بنتی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہیں۔ مطلب جیسے جاگیردار اور بڑے کاروباری طبقے وسائل کا استحصال کرتے ہیں، کتاب کہتی ہے فوج بھی اپنے اہلکاروں کے فائدے کے لیے ویسا ہی کرتی ہے۔ تو کیا کتاب ملبس کی کوئی اقسام بھی بتاتی ہے؟ مطلب کیا یہ ہر جگہ ایک جیسا ہے؟ ہاں، وہ دو وسیع اقسام بتاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ترقی یافتہ معیشتوں میں نظر آتا ہے، یعنی سیکیورٹی کی نچکاری، پرائیویٹائزیشن آف سیکیورٹی۔ جی۔ اور دوسرا جو زیادہ تر ترقی پذیر معیشتوں میں ہوتا ہے، وہ ہے فوج کا غیر روایتی کرداروں میں ملوث ہونا، جیسے کھیتی باڑی کرنا، ہوٹل چلانا، ایئر لائنز، بینک یا ریئل اسٹیٹ ایجنسیاں وغیرہ۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان کا کیس اس دوسری قسم میں زیادہ آتا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے کتاب کے مطابق اس ملبس کا ہجوم کتنا بڑا ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے بڑے نام تو ہم سنتے ہیں۔ جی بالکل، کتاب کہتی ہے کہ فوج آج ایک بہت بڑی تجارتی سلطنت، کمرشل امپائر چلا رہی ہے۔ اب شفافیت کی کمی کی وجہ سے اس کی صحیح مالیت کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں، لیکن اندازاً یہ اربوں ڈالر کی ہے۔ اور فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کتاب کے مطابق ملک کے سب سے بڑے کاروباری گروپس میں شامل ہیں۔ اور یہ صرف یہ بڑے ادارے نہیں ہیں، کتاب میں اور کن چیزوں کو ملبس کا حصہ کہا گیا ہے؟ نہیں، صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے ریاستی زمین کی فوجی اہلکاروں کو منتقلی، وہ بھی بڑے پیمانے پر،
پھر ریٹائرڈ اہلکاروں کے لیے مراعات ہیں جیسے سبسڈی ملنا، کلب ممبرشپ وغیرہ۔ اچھا۔ اور کاروباری مواقع کو فوج یا اس سے وابستہ افراد کی طرف موڑنا، یہ سب کتاب کے مطابق ملبس کی ہی مثالیں ہیں، اور ان سب کی جو لاگت ہے وہ دفاعی بجٹ میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر یہ معاشی مفادات اتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں جیسا کتاب بتا رہی ہے، تو پھر اس کا سیاست پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ کیا یہ فوج کے سیاسی کردار کو مزید مضبوط نہیں کرتا؟ یقیناً یہی کتاب کی مرکزی دلیل ہے کہ یہ معاشی مفادات فوج کی سیاسی عزائم، پولیٹیکل ایمبیشنز کو ہوا دیتے ہیں۔ اس سے فوج کا اقتدار میں رہنے یا کم از کم حکومتی معاملات پر باواسطہ یا بلا واسطہ کنٹرول برقرار رکھنے میں ایک آپ کہہ لیں سٹیک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ صورتحال جمہوریت یا قانون کی حکمرانی، رول آف لا کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کا اثر صرف سیاست تک ہی محدود نہیں رہتا ہوگا، مطلب معاشرے پر، سوسائٹی پر بھی تو اثرات ہوں گے۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ یہ نظام سرپرستی یعنی پیٹرنیج اور کرونی کیپٹلزم کو فروغ دیتا ہے۔ فوج اپنی سیاسی طاقت استعمال کر کے سولل سوسائٹی میں اپنے اتحادی بناتی ہے، اور پھر پوری فوجی برادری جس میں ان کے سویلین ساتھی بھی شامل ہیں ان کے لیے فوائد پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے پر فوج کا جو مجموعی کنٹرول ہے، جسے وہ ہیجمونک کنٹرول کہتی ہیں، وہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ ایک آخری سوال، کیا کتاب فوج کی اپنی پیشہ ورانہ مہارت یعنی پروفیشنلزم پر بھی اس کے اثرات کا ذکر کرتی ہے؟ کیا اس پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی، مصنفہ اس نقطے کو بھی اٹھاتی ہیں۔ وہ چین کی مثال دیتی ہیں کہ وہاں جب فوجی کمرشلائزیشن ہوئی تو کرپشن بڑھی۔ پاکستان کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ افسران میں اوپر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کے فوائد، پوسٹنگز وغیرہ حاصل کی جا سکیں، تو پروفیشنلزم پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کتاب بنیادی طور پر یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جب فوجی اشرافیہ خود اس طرح کے منافع بخش معاشی نظام میں ملوث ہو اور فوج کو ادارہ جاتی اور ذاتی معاشی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہو، تو کیا وہ واقعی بیرکوں میں واپس جانے اور جمہوری اداروں کو آپ کہہ لیں پنپنے دینے میں دلچسپی رکھے گی؟ جی بالکل، یہی وہ بنیادی سوال ہے جو کتاب قاری کے ذہن میں چھوڑتی ہے کہ یہ معاشی مفادات اور سیاسی طاقت کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے ریاست اور معاشرے پر طویل مدتی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو آج ہم جس تصور پر غور کر رہے ہیں وہ ہے ملبوس۔ یہ ایک نظریاتی تصور ہے جس پہ بات ہوئی ہے۔ یہ ملبوس آخر ہے کیا؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر یہ وہ معاشی قیمت یا آپ کہہ لیں کہ فائدہ ہے جو فوج کو اس کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اچھا۔ کتاب میں اسے ایک طرح کا خراج کہا گیا ہے، یعنی وہ مالی اور دوسرے وسائل جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے فوجی افسران تک پہنچتے ہیں، اور اکثر بغیر کسی خاص شفافیت یا جواب دہی کے۔ یعنی یہ صرف تنخواہوں اور جو باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر فوائد کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ جیسے آپ نے کہا صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، ملبوس کا تصور کئی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس خراج کا حجم یا معیشت میں فوج کی شمولیت کتنی گہری ہے، یہ مختلف جگہوں پر مختلف ہوگا؟ جی ہاں، اس کا انحصار براہ راست اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی نظام کتنا مضبوط ہے، سول ملٹری تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور ظاہر ہے فوج کا سیاست پر کتنا کنٹرول ہے۔ ٹھیک، جہاں سیاسی ادارے کمزور ہوں وہاں فوج کو زیادہ موقع ملتا ہے معاشیت میں، سیاست میں اپنی جگہ بنانے کا۔ تو آئیے اس تعلق کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ریاست کی مضبوطی کے حوالے سے بات ہوئی ہے باب میں۔ جی، اس کا پیمانہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے مختلف اداروں جیسے فوج ہے، بیوروکریسی، سول سوسائٹی، ان کے درمیان طاقت اور وسائل کی تقسیم کو کیسے منظم کرتی ہے۔ جی، اور ایک مضبوط ریاست اس فریم ورک کے مطابق وہ ہے جہاں یہ تمام سٹیک ہولڈرز، یہ مختلف گروہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور قومی وسائل میں حصے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یعنی جہاں سیاسی مکالمے کی، بحث کی گنجائش ہو، جی، اور کوئی ایک ادارہ خاص طور پر فوج اسے مستقل طور پر دبا نہ سکے۔ بالکل۔
یہاں دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ یہ فریم ورک سیاسی تکثیریت کو یعنی پولیٹیکل پلورلزم کو اور ایک فعال جمہوری عمل کو مضبوط ریاست کی ایک اہم علامت سمجھتا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ جمہوریت ہے یا نہیں، مقصد صرف جمہوریت کا لیبل نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں مختلف گروہ، مختلف ایکٹرز اپنے سیاسی اور معاشی مقام پر گفت و شنید کر سکیں بغیر کسی ایک غالب قوت کے مستقل دباؤ کے۔ اور اس ماڈل میں فوج کا کردار کیا ہے؟ ایک مضبوط ریاست میں فوج کو کئی اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ پالیسی پر عمل درآمد کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ خود پالیسی بنانے والا یا اس سے بالا تر کوئی ادارہ۔ ٹھیک ہے، اسی تناظر میں باب میں سول ملٹری تعلقات کی 6 مختلف اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے جو مکمل سویلین کنٹرول سے لے کر مکمل فوجی غلبے تک جاتا ہے۔ جی، تو پہلی قسم کی بات کرتے ہیں، سول ملٹری پارٹنرشپ، یعنی سول ملٹری پارٹنرشپ۔ ہاں، یہ ہمیں ان ممالک میں نظر آتی ہے جنہیں ہم مستحکم جمہوریتیں سمجھتے ہیں، جیسے امریکہ، برطانیہ یا انڈیا۔ یہاں فوج واضح طور پر سویلین اتھارٹی کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور معیشت کافی حد تک آزاد ہوتی ہے، اور فوج اپنے مفادات جو ہیں وہ پارٹنرشپ اور قانونی فریم ورک کے ذریعے ہی حاصل کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں بھی بعض حالات میں، جیسے 9/11 کے بعد امریکہ میں یا انتفاضہ کے دوران اسرائیل میں، فوج کا کردار اور اثر و رسوخ عارضی طور پر بڑھ سکتا ہے نا؟ بالکل بڑھ سکتا ہے۔ اس سے وہ جو پارٹنرشپ ہے وہ مزید گہری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ معاشی دائرے میں بھی پھیلتی ہے، جیسے ہم نے پرائیویٹ ملٹری انٹرپرائزز کا ذکر سنا ہے۔ ہاں، جیسے ہیلیبرٹن وغیرہ۔ جی، وہ نجی کمپنیاں جو فوجی خدمات فراہم کرتی ہیں، ان کا کردار بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پھر شفافیت اور مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ صحیح، یہ تو وہ آئزن ہاور والی بات ہو گئی، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی۔ بالکل، اسی سے انہوں نے خبردار کیا تھا۔ اچھا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے آمرانہ سیاسی فوجی پارٹنرشپ، یعنی اتھارٹیرین پولیٹیکل ملٹری پارٹنرشپ۔ اس کی مثالیں جیسے چین، کیوبا یا انقلاب سے پہلے کا ایران دی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی فوج پروفیشنل ہوتی ہے، لیکن وہ جمہوری سویلین کنٹرول کے بجائے ایک غالب سیاسی پارٹی یا کسی طاقتور لیڈر کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو فوائد کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ فوائد براہ راست نہیں، بلکہ پارٹی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ فوج کو اندرونی سیکیورٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ براہ راست حکومت نہیں کر رہی ہوتی۔ اور معیشت پر ریاست کا کنٹرول ہو سکتا ہے، اور فوج کے اپنے معاشی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر پارٹی جب چاہے انہیں محدود یا ختم کر سکتی ہے، جیسے چین نے ماضی میں کوشش بھی کی تھی۔ تو یہ تو وہ ماڈلز ہوئے جہاں فوج کسی نہ کسی طرح ایک سویلین ڈھانچے کے تحت کام کر رہی ہے، چاہے وہ جمہوری ہو یا آمرانہ۔ جی ہاں، لیکن کتاب آگے ان حالات کی بھی بات کرتی ہے جہاں فوج کا غلبہ زیادہ واضح ہوتا ہے، خاص طور پر کمزور سیاسی نظاموں میں۔ بالکل، اگلی جو 4 اقسام ہیں وہ اسی بڑھتے ہوئے فوجی غلبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے جیسے ریاست کے سیاسی ادارے اور سول سوسائٹی کمزور ہوتے ہیں، فوج کے لیے مداخلت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی ہے رولر قسم، نام سے ہی ظاہر ہے۔ جی، یہاں فوج براہ راست اور مکمل سیاسی کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ ریاست اور فوج میں فرق تقریباً مٹ جاتا ہے۔ میانمار اس کی ایک واضح مثال پیش کی جاتی ہے۔ پھر آتی ہے آربیٹریٹر قسم، ثالث۔ ہاں، یعنی ثالث۔ یہاں فوج مستقل حکومت نہیں کرتی، لیکن سیاسی بحرانوں یا جب کوئی تعطل پیدا ہو جائے تو وہ ایک ثالث یا فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ پس پردہ رہ کر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی دوران وہ اپنے معاشی اور ادارہ جاتی مفادات کو بھی محفوظ بناتی ہے۔ کتاب میں 1977 سے پہلے کے پاکستان یا 1961 سے پہلے ترکی کو اس کی مثالوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پیرنٹ گارڈین قسم ہے، یہ دلچسپ ہے، یعنی سرپرست۔ جی، سرپرست۔ یہاں فوج آئین یا روایات کے ذریعے اپنا ایک مستقل نگران یا سرپرست کا کردار قائم کر لیتی ہے۔ وہ سویلین حکومت کو کام کرنے دیتی ہے بظاہر، لیکن قومی مفاد کے نام پر کسی بھی وقت مداخلت کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس کی مثالیں؟ کتاب کے مطابق 1977 کے بعد پاکستان اور 1961 کے بعد ترکی اس ماڈل کی طرف بڑھے۔ اور آخری قسم ہے وار لارڈ،
ہاں، یہ تو ریاست کے مکمل خاتمے کی صورتحال ہے، جہاں کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں رہتی اور مختلف مسلح گروہ اپنے اپنے علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑتے ہیں۔ فوج ایک قومی ادارے کے طور پر باقی نہیں رہتی، وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ جیسے صومالیہ یا کچھ عرصے تک افغانستان۔ جی بالکل۔ تو یہ پورا اسپیکٹرم دکھاتا ہے کہ سول ملٹری تعلقات کتنے مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ریاست کی اپنی ساخت سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور جو بنیادی نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جتنی کمزور ہوگی، اس کے ادارے جتنے غیر مستحکم ہوں گے، اتنا ہی فوج کے لیے آسان ہوگا کہ وہ مداخلت کرے اور اپنے کردار کو جواز دے۔ ہاں، اپنے کردار کو مختلف جواز، جیسے کبھی محافظ، کبھی ماڈرنائزر، کبھی ثالث پیش کر کے وسعت دے، اور سب سے بڑھ کر اپنے معاشی مفادات یعنی مل بس کو فروغ دے اور اسے محفوظ بنائے۔ تو سیاسی طاقت اور معاشی فائدہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ اکثر، خاص طور پر ان ماڈلز میں جہاں فوج کا غلبہ زیادہ ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے کہ کس طرح سیاسی ڈھانچے، فوجی کردار اور یہ معاشی مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پہ شاید غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب معاشی مفادات کسی فوجی ڈھانچے میں اتنی گہرائی تک سرایت کر جائیں، خاص طور پر ایک ایسے ڈھانچے میں جو خود کو ریاست کا سرپرست بھی سمجھتا ہو، تو کیا محض سیاسی حالات کی تبدیلی سے اس اثر و رسوخ کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے، یا فوج، ریاست اور معیشت کے درمیان اس گہرے تعلق کو اثر نو متعین کرنے کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہوگی؟ آج ہم 1947 سے 1977 تک یعنی پاکستان کی تاریخ کے پہلے 30 سالوں میں فوج کے سیاسی اور معاشی کردار پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ وہ دور ہے جب ذرائع کے مطابق فوج آہستہ آہستہ سیاسی طور پر زیادہ بااثر ہوئی اور ایک حکمران قسم کی فوج بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ ہاں، اور دیکھیں، ذرائع کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو فوج کی اپنی مالی خود مختاری تھی، وسائل تک ان کی رسائی تھی۔ اچھا۔ اور دوسری طرف اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ شاید اتنی مضبوط نہیں تھیں، اور سول بیوروکریسی کا رویہ بھی اہم تھا۔ اور وہ حمزہ علوی والی بات، اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ۔ جی بالکل، ان کا نظریہ یہاں بہت اہم ہے۔ یعنی ریاست کے جو انتظامی اور فوجی بازو تھے وہ سیاسی اداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ ٹھیک ہے، تو فوج کی اپنی اندرونی ساخت کیسی تھی؟ مطلب اس کی بناوٹ میں کیا خاص تھا؟ دیکھیں، فوج، خاص طور پر آرمی، ملک کا سب سے منظم اور آپ کہہ لیں بااثر ادارہ بن گئی۔ بھرتیوں میں ایک چیز نمایاں تھی کہ تقریباً 75% جوان پنجاب کے کچھ خاص اضلاع سے آتے تھے۔ اچھا، 75% کافی زیادہ ہے۔ جی، اور کچھ ذرائع اسے برطانوی دور کے مارشل ریس نظریے کا تسلسل کہتے ہیں۔ وہ مارشل ریس والی تھیوری؟ ہاں، اس سے ادارے کی اندرونی یکجہتی تو بڑھی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبوں، خاص کر بلوچستان میں اس سے کچھ تناؤ بھی پیدا ہوا۔ اور ادارے کے اندر کیا صورتحال تھی؟ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک طرح کی ایلیٹ کلاس بن گئی تھی، جہاں سینئر افسران کے بچوں کو آپ کہہ لیں کچھ بہتر موقع ملتے تھے۔ اچھا۔ اور تینوں سروسز میں طاقت کا توازن کیسا تھا؟ آرمی، نیوی، ایئر فورس؟ ذرائع تو واضح کرتے ہیں کہ آرمی ہی سب سے بڑی اور غالب رہی ہے۔ ہمیشہ سے؟ جی، اور آرمی چیف کا عہدہ عملی طور پر بہت طاقتور سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ چیئرمین JCSC سے بھی زیادہ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، MI اور ISI، ان پر عملی کنٹرول زیادہ تر آرمی چیف کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک تاثر جو ذرائع سے ملتا ہے وہ یہ کہ فوج شاید خود کو قومی مفاد کی محافظ اور واحد جج سمجھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ادارے کی بات۔ اب آتے ہیں ان کے کردار پر۔ بنیادی کام تو دفاع ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ اس حوالے سے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان بنتے ہی کشمیر پر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو گئی 47-48 میں۔ جی۔ اس نے قومی سلامتی کو فوراً سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا، تو فوج کا کردار شروع سے ہی بہت مرکزی ہو گیا۔ یعنی ہندوستان سے خطرے کا جو تصور تھا، بالکل، وہ پالیسی سازی پر حاوی رہا۔ اسی لیے تو پہلے بجٹ کا بھی بڑا حصہ ذرائع کے مطابق دفاع کے لیے رکھا گیا۔ اچھا،
اور یہ بھی ہوتا رہا کہ ملک کے اندرونی سیکیورٹی مسائل کو بھی اکثر باہر کے خطرے سے خاص طور پر ہندوستان سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ دفاع کے علاوہ جو دوسرے کام فوج کرتی رہی ہے، جیسے سڑکیں بنانا یا قدرتی آفات میں مدد کرنا، ان غیر فوجی کرداروں پر ذرائع میں کیا رائے ملتی ہے؟ جی، اس پر دو بالکل مختلف آراء نظر آتی ہیں۔ اچھا۔ ایک مکتبہ فکر جسے ذرائع پروپیگنڈسٹ کہتے ہیں، وہ ان کاموں کو قومی تعمیر میں مثبت شراکت سمجھتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت کمزور تھی یا نااہل تھی، اس لیے فوج کو یہ ذمہ داریاں لینی پڑیں۔ وہ فوج کو ایک غیر جانبدار اور مؤثر ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ نظر وہ یقیناً اس کے برعکس ہوگا؟ بالکل الٹ، اسے ذرائع کاؤنٹر پلاٹسٹ کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فوج نے جان بوجھ کر اپنا کردار بڑھایا اور سیاسی نظام کو کمزور کیا۔ جان بوجھ کر؟ جی، اور اس میں ان کے مطابق بیرونی طاقتوں، پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ کے ساتھ اتحاد نے بھی مدد کی۔ یعنی امریکہ سے جو فوجی اور اقتصادی امداد ملتی تھی؟ ہاں، اس نے فوج کو سول اداروں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیا۔ جی۔ یہ اس دوسرے نقطہ نظر کا کہنا ہے۔ تو کیا یہ صرف فوج کی منصوبہ بندی تھی یا سیاسی اداروں کی کمزوری بھی اتنی ہی ذمہ دار تھی؟ یہاں پھر حمزہ الوی یاد آتے ہیں۔ ہاں، الوی کا نظریہ یہاں پھر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ صرف فوج کا نہیں تھا بلکہ ریاست کی ساخت کا تھا۔ یعنی اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ؟ جی، سول اور ملٹری بیوروکریسی سیاسی اداروں سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، اور جو حکمران طبقے تھے، جاگیردار، صنعتکار وغیرہ، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے فوج کی طرف دیکھتے تھے۔ اچھا۔ تو اس نے فوج کو سیاسی میدان میں اہم بنا دیا۔ بالکل، ایک لازمی کھلاڑی بنا دیا۔ اگر ہم وقت کے حساب سے دیکھیں تو آزادی کے فوراً بعد 47 سے 58 تک فوج کو طاقت کیسے ملی؟ دیکھیں، جناح صاحب کی وفات کے بعد سیاسی استحکام نہیں رہا۔ مرکز اور صوبوں میں کشمکش، حکومتیں بار بار بدل رہی تھیں۔ جی، اس خلا میں سول بیوروکریسی کے کچھ لوگ جیسے غلام محمد، اسکندر مرزا، انہوں نے فوج کو، خاص طور پر جنرل ایوب خان کو، سیاسی معاملات میں استعمال کیا۔ یعنی بیوروکریسی نے فوج کو آگے کیا۔ شروع میں ایسا لگتا ہے، لیکن یہ شراکت داری جلد ہی فوج کے حق میں چلی گئی، اور پھر امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہوئے اس نے بھی فوج کی پوزیشن بہت مضبوط کر دی۔ پھر آیا ایوب خان کا دور، 1958 سے 1971۔ یہ تو براہ راست فوجی حکمرانی تھی۔ جی، 1958 کا مارشل لا فوج کے براہ راست اقتدار میں آنے کا آغاز تھا۔ پہلے تو سیدھی فوجی حکومت، پھر 62 کے آئین کے تحت ایک صدارتی نظام لایا گیا۔ وہ بنیادی جمہوریت والا؟ جی، جسے گائیڈڈ ڈیموکریسی بھی کہا گیا، اور EBDO جیسے قوانین سے بہت سے پرانے سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اور اس دور میں فوج نے کیا کیا؟ فوج نے سول بیوروکریسی کے ساتھ مل کر حکومت چلائی، اور ذرائع کے مطابق اسی دور میں فوج کے معاشی مفادات بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ معاشی مفادات کس طرح کے؟ جیسے افسران کو زمینوں کی الاٹمنٹ، اور پھر فوجی فاؤنڈیشنز کے ذریعے باقاعدہ کاروباری سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ اچھا، تو یہ ملٹری انکارپوریٹڈ کی بنیادیں تب پڑ رہی تھیں؟ آپ کہہ سکتی ہیں یحییٰ خان کا دور بھی اسی تسلسل میں تھا، لیکن پھر 70 کے انتخابات اور مشرقی پاکستان کے بحران نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، 1971 کی شکست، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا 71 سے 77 تک؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور جنگ میں شکست فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ لازماً۔ اس کے نتیجے میں فوج کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کی سویلین حکومت کو دینا پڑا۔ بھٹو نے پاپولسٹ سیاست شروع کی۔ لیکن ان کا دور بھی تو کافی ہنگامہ خیز رہا۔ بالکل، انہوں نے آئینی طور پر فوج کو سویلین کنٹرول میں لانے کی کوششیں کی، جیسے JCSC کا قیام، آرمی چیف کے عہدے کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا۔ جی۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے بلوچستان میں فوجی آپریشن بھی کیا، اور اپنی سیاسی طاقت کے لیے FSF جیسی فورس بھی بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس۔ جی، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھٹو نے بھی فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس نے آخرکار فوج کو 77 میں دوبارہ آنے کا موقع یا جواز فراہم کر دیا۔ تو 1977 میں پھر مارشل لا لگ گیا؟ جی، بھٹو حکومت کا خاتمہ اور پھر ان کی پھانسی، یہ ایک طرح سے ایک دور کا خاتمہ تھا۔ اور اس کے بعد فوج کا کردار کیسے بدلا؟
ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 77 کے بعد فوج کا کردار حکمران سے تھوڑا بدل کر سرپرست یا پیرنٹ گارڈین جیسا ہونے لگا، اور وہ پس پردہ سیاسی جوڑ توڑ میں زیادہ ماہر ہو گئیں۔ یعنی کردار بدلا لیکن اثر و رسوخ شاید قائم رہا۔ بالکل، یہ وہ تبدیلیاں تھیں جن کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں 1947 سے 1977 تک کے واقعات نے رکھی کی۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے ملٹری انکارپوریٹڈ کے ابتدائی ابواب دیکھے تھے۔ آج ہم تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں، فوجی طبقے کا ارتقاء 1977 سے 2005 تک۔ یہ وہ دور ہے جب فوج نے ریاست میں اپنے کردار کو کافی مستحکم کیا۔ جی بالکل، یہ دور بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ فوج صرف ایک ادارہ نہیں رہی بلکہ کیسے ایک طبقے کے طور پر ابھری۔ تو 1977 میں جب فوج دوبارہ آئی ضیاء الحق کے دور میں، کیا فرق تھا پچھلی مداخلتوں سے؟ لگتا ہے اس بار ارادہ زیادہ پکا تھا، یعنی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ بھٹو دور کے بعد میرا خیال ہے فوج کو اندازہ ہوا تھا سول سوسائٹی کی طاقت کا، عوامی موبلائزیشن کا۔ تو 77 میں جو ہوا وہ صرف اقتدار پر قبضہ نہیں تھا، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں گہری حکمت عملی تھی۔ حکمت عملی کس طرح کی؟ آغاز تو کافی سخت تھا، وزیر اعظم کی پھانسی، میڈیا پر پابندی، یونینز ختم۔ جی، وہ جبر تو تھا لیکن وہ حکمت عملی کا حصہ تھا۔ پہلا مقصد تو صاف تھا، پیپلز پارٹی جو ایک بڑی سیاسی قوت تھی اسے کمزور کرنا، شاید ختم کرنا۔ لیکن ساتھ ہی فوج نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا۔ نظام مصطفیٰ، شریعہ قوانین اور پھر افغان جنگ، اس سے فوج کو ایک طرح کی نظریاتی یعنی آئیڈیولوجیکل لیجیٹیمیسی ملی۔ اچھا، یعنی ایک طرف سیاسی مخالفین کو دبایا اور دوسری طرف مذہب کے نام پر اپنی حمایت بنائی۔ اور وہ جو غیر جماعتی انتخابات کا ذکر آتا ہے وہ کیا تھا؟ وہ دوسرا بڑا قدم تھا، ایک نیا سیاسی طبقہ تیار کرنا جو روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ وفادار ہو۔ پہلے بلدیاتی پھر قومی سطح پر غیر جماعتی الیکشن کروائے گئے تاکہ ایسے لوگ آگے آئیں جنہیں کنٹرول کرنا آسان ہو۔ اور آئین میں تبدیلی، 8ویں ترمیم؟ جی، وہ سب سے اہم تھا۔ 8ویں ترمیم نے صدر کو، جو خود آرمی چیف تھے، اختیار دیا کہ وہ اسمبلی توڑ دے۔ اس نے فوج کو مستقل طور پر ایک بالادست پوزیشن دے دی آئینی طور پر، اور اسی دور میں ISI جیسی ایجنسیز کا کردار سیاست میں بہت بڑھ گیا۔ صحیح۔ پھر ضیاء کی موت کے بعد 88 سے 99 تک جمہوریت تو آئی، لیکن وہ 10 سال تو بس۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں، بے نظیر نواز شریف دونوں کی حکومتیں 58(2)B کے تحت فارغ ہوئیں۔ فوج کیا کر رہی تھی اس دوران؟ ایک ریفری کی طرح؟ یہ بڑا دلچسپ دور ہے، اور کتاب میں بھی اس پر بحث ہے۔ کیا یہ سیاستدانوں کی ناکامی تھی یا فوج کی مسلسل مداخلت؟ شاید دونوں۔ سیاستدان خود ایک دوسرے کے خلاف فوج سے مدد مانگتے نظر آئے۔ کتاب میں ایشلی ٹیلس کا حوالہ ہے، وہ اسے مائکرو ریشنلٹی کہتے ہیں، یعنی سیاستدان اپنے وقتی ذاتی مفاد کو بڑے قومی مفاد پر ترجیح دیتے رہے۔ یعنی وہ خود بھی فوج کو مداخلت کا موقع دیتے رہے۔ جی، اور دوسری طرف ISI پر الزامات لگتے رہے کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ، جسے پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، وہ کر رہی تھی حکومتیں بنانے بگاڑنے میں۔ تو فوج ایک طرح سے کنٹرول بھی رکھ رہی تھی۔ اور پھر آیا 1999 کا ٹیک اوور۔ نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی اور جواباً فوج نے حکومت ہی ختم کر دی۔ کارگل کا مسئلہ بھی پس منظر میں تھا۔ بالکل، کارگل، بھارت سے تعلقات پر اختلافات، یہ سب عوامل تھے۔ مشرف کا آنا یہ فوج کی طاقت کے استحکام یعنی انسٹیٹیوشنل کنسولیڈیشن کا اگلا مرحلہ تھا۔ اس بار طریقہ ذرا مختلف تھا، زیادہ سٹل کیسے؟ مطلب ضیاء کی طرح مارشل لا تو نہیں تھا؟ نہیں، کھل کر مارشل لا نہیں تھا۔ مشرف چیف ایگزیکٹو بنے، پھر مقامی حکومتوں کا نظام لایا گیا، ڈیولوشن پلان۔ 2002 میں ریفرینڈم ہوا، پھر 2002 کے الیکشنز جن پر دھاندلی اور جوڑ توڑ کے الزامات لگے، نیب کا استعمال، کنگز پارٹی یعنی مسلم لیگ کاف کا بننا، پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک، یہ سب ایک کمزور کنٹرولڈ پارلیمنٹ بنانے کے لیے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ سویلین حکومت رہے لیکن کنٹرول فوج کا ہو۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم قدم 2004 میں نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی NSC کا قیام۔ NSC یہ کیا تھا؟
فوج کو مستقل طور پر فیصلہ سازی میں شامل کرنے کا طریقہ؟ جی ہاں، یہ ایک طرح سے فوج کے پیرنٹ گارڈین رول کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوشش تھی کہ فوج ریاست کی نگران ہے۔ یہاں فوج صرف ایک حکومتی ادارہ نہیں بلکہ خود مختار طبقہ، ایک کلاس بن جاتی ہے جس کے اپنے سیاسی اور خاص طور پر معاشی مفادات ہیں۔ معاشی مفادات یعنی ملٹری بزنس یا ملبس جس کا ذکر کتاب میں ہے؟ بالکل، فوج کے وسیع کاروباری اور معاشی مفادات جو ان کی سیاسی طاقت کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اور یہ صرف فوج نہیں، اس میں باقی اشرافیہ یعنی ایلیٹ پارٹنرشپ بھی شامل نظر آتی ہے، جسے مصنفہ ایلیٹ پریڈیٹورینس کہتی ہیں، یعنی اشرافیہ کا مل کر قلیل مدتی مفادات حاصل کرنا۔ تو 1977 سے 2005 تک کا سفر فوج کو ایک ادارے سے ایک ایسے طبقے میں بدلتا دکھاتا ہے جس کے اپنے گہرے سیاسی اور معاشی مفادات ہیں، اور جس نے اپنے کردار کو قانونی شکل دینے کی بھی کوشش کی۔ جی، اور یہیں سے پھر وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ریاست، معیشت اور معاشرے میں اس گہری فوجی مداخلت کے، خاص طور پر معاشی مفادات کے پھیلاؤ کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں یا کمزور؟ یہ وہ بحث ہے جو آج بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج ہم پاکستان میں ملٹری اکانومی یعنی جسے ملبس بھی کہتے ہیں، اس کے ڈھانچے اور سکوپ پر بات کر رہے ہیں۔ سورسز کے مطابق یہ ایک کافی پیچیدہ نظام ہے۔ جی بالکل، اور سورسز اسے بنیادی طور پر 3 لیولز پہ یعنی 3 سطح پر دیکھتے ہیں۔ پہلی سطح ہے جہاں فوج مطلب آرگنائزیشن خود ڈائریکٹ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ اچھا۔ دوسری سطح ہے ان کے سبسیڈریز کی، خاص کر یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں، وہ 4 مشہور والی۔ جی، فوجی فاؤنڈیشن، AWT وغیرہ۔ اور پھر تیسری سطح ہے وہ فوائد جو انڈیویجول ممبرز کو ملتے ہیں، افراد کو۔ ہاں، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں شاید صرف یہی 4 آتی ہیں: فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن۔ لیکن سورسز کہتے ہیں کہ ایکچوئل نیٹ ورک اس سے بہت بڑا ہے اور کم ٹرانسپیرنٹ بھی، اور سب کے اوپر منسٹری آف ڈیفنس۔ ہاں، موڈیز پیور نیٹ ورک کو اوورسی کرتی ہے، کم از کم آفیشلی۔ اگر ہم پہلی سطح کی بات کریں یعنی جہاں تنظیم خود انوالو ہے، تو کچھ بہت بڑے پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں جو آرمی کے کنٹرول میں ہیں۔ جیسے نیشنل لاجسٹک سیل NLC، یہ 1978 میں بنی تھی اور آج ملک کی سب سے بڑی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، روڈز، ویئر ہاؤسز بھی بناتی ہے۔ لیکن یہ ہے تو منسٹری آف پلاننگ کے انڈر نا؟ دیکھیں، کاغذوں میں منسٹری آف پلاننگ کے انڈر ہے، لیکن جو آپریشنل کنٹرول ہے وہ آرمی کے کوارٹر ماسٹر جنرل یعنی QMG کے پاس ہے۔ سمجھ گیا۔ اور اسی طرح کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO بھی ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ بالکل، FWO تو 1966 میں بنی تھی کراکورم ہائی وے بنانے کے لیے۔ ہاں، KKH کے لیے۔ جی، اور اب یہ روڈز کنسٹرکشن اور ٹول کلیکشن کا بہت بڑا کانٹریکٹر ہے۔ اسے آرمی کور آف انجینئرز چلاتے ہیں۔ مطلب دونوں NLC اور FW شروع اسٹریٹجک پروجیکٹ سے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور پھر کمرشل سائٹ پہ ایکسپینڈ کر گئے۔ تیسرا بڑا ادارہ اس کیٹیگری میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO ہے۔ اچھا، SCO؟ یہ 1976 میں آزاد کشمیر اور اس وقت کے ناردرن ایریاز میں ٹیلی کام سروسز کے لیے بنی تھی۔ اس کا کنٹرول آرمی اور منسٹری آف IT دونوں کے پاس ہے۔ تو یہ تینوں NLC، FW، SCO اسٹریٹجک نیڈ سے شروع ہو کر اب بڑے کمرشل پلیئرز بن گئے۔ جی بالکل۔ سورسز میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، کوآپریٹیوز۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک تھوڑا ڈفرینٹ اینگل ہے۔ یہ چھوٹے لیول کے بزنسز ہیں جیسے بیکریز، سنیماز، پیٹرول پمپس، چھوٹی مارکیٹیں جو یونٹ لیول پہ یا ڈویژن یا کارپ HQ لیول پہ چلائے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ نچلے رینک کے لوگ کام کرتے ہیں بغیر پیمنٹ کے۔ ہاں، سورسز کے مطابق وہاں فٹیگ ڈیوٹیز کے نام پہ کام لیا جاتا ہے اور ان کی لیگل سٹیٹس یا مینجمنٹ سٹرکچر وہ بھی واضح نہیں ہے، تھوڑا گرے ایریا ہے یہ پہلا لیول ہو گیا۔ اب دوسرا لیول سبسیڈریز والا، یعنی وہ فاؤنڈیشنز۔ جی، یہ ملبس کا سب سے زیادہ ویزیبل حصہ ہے۔ جو 4 بڑی ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں، ان میں سب سے پرانی فوجی فاؤنڈیشن FF ہے، 1954 میں بنی تھی۔ کافی پرانی۔ جی، ہے تو تینوں سروسز کے لیے، لیکن ڈومینیٹ آرمی کرتی ہے۔
اس کی شروعات برٹش ٹائم کے ایک فنڈ سے ہوئی تھی اور آج یہ بہت بڑا انڈسٹریل گروپ ہے. سیمنٹ، فرٹیلائزر، پاور، گیس. اور ان کو ٹیکس ایگزمپشنز بھی ملتی رہی ہیں. ہاں، اس کی ایک ہسٹری ہے ٹیکس کنسیشنز کی جس پر سوال اٹھتے رہے ہیں. اس کے بورڈ میں بھی موڈ اور سینئر ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT. یہ صرف آرمی کے لیے ہے نا؟ جی، AWT 1971 میں بنی اسپیسیفکلی آرمی کے لیے، اور اس کا اسٹیٹڈ گول زیادہ پروفٹ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن ہے شیئر ہولڈرز میں. اس کا انیشل پیسہ آرمی کے بینیولنٹ فنڈ سے آیا تھا. وہ فنڈ جو سیلری سے کٹتا ہے؟ ہاں، اس سے اور دوسرے سورسز سے. AWT کے پروجیکٹس میں عسکری بینک ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، سیمنٹ ہے، فارمز ہیں. اس کو بھی ٹیکس بریکس ملتی رہی ہیں. پھر ایئر فورس کی شاہین فاؤنڈیشن. جی، شاہین فاؤنڈیشن SF 1977 میں PF کے لیے. یہ کمپیریٹیولی چھوٹی ہے. اس کے پروجیکٹس زیادہ تر ایویشن ریلیٹڈ ہیں، کارگو، ایئرپورٹ سروسز، یا پہلے شاہین ایئر تھی. ہاں، وہ تو اب بند ہو گئی. جی، یا پھر جو PF سے آرڈرز ملتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور چوتھی نیوی کی بحریہ فاؤنڈیشن. بحریہ فاؤنڈیشن BF 1982 میں نیوی کے لیے. یہ پینٹس میں، ریئل اسٹیٹ میں، شپنگ وغیرہ میں انوالو ہے. اس کی بھی کچھ ہاؤسنگ اسکیمز پر کنٹروورسیز رہی ہیں جیسا سورسز مینشن کرتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ سب فاؤنڈیشنز اپنی پیرنٹ سروس کا نام نشان یوز کرتی ہیں بزنس کے لیے. بالکل، یہ اپنی ایسوسیشن کو لیوریج کرتی ہیں، انسگنیاز کا استعمال وغیرہ. اس پر سپریم کورٹ میں کیس بھی ہوا تھا، وہاب الخیری کیس، اور ان کو مینج بھی عام طور پر ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تیسرے لیول پہ، انڈیویجولز کو ملنے والے بینیفٹس. یہ شاید سب سے کم ڈسکسڈ ہے. ہاں، اور شاید سب سے کم ٹرانسپیرنٹ بھی. سورسز اسے پیٹرنیج سسٹم کا حصہ کہتے ہیں. اس میں دو طرح کے بینیفٹس ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے ویزیبل یا ظاہری، جیسے ریٹائرڈ آفیسرز کو اور کبھی کبھی سرونگ کو بھی پلاٹس کی الاٹمنٹ، شہروں میں، دیہات میں، رعایتی قیمتوں پر یا مفت. اور ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری جابز؟ جی، وہ بھی. مشرف دور کا ذکر ہے سورسز میں کہ 4,000-5,000 ریٹائرڈ آفیسرز کو سرکاری اداروں میں لگایا گیا تھا. کافی بڑی تعداد ہے. اور دوسری قسم انویزیبل والی؟ ہاں، انویزیبل یا غیر ظاہری فوائد. اس میں آتا ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز اپنے پرانے کانٹیکٹس اور انفلوئنس کو یوز کر کے بزنس لیتے ہیں. ڈیفنس کانٹریکٹس مثال کے طور پر. یا اپنے پرسنل بزنس میں مدد لیتے ہیں؟ جی، اپنے ذاتی کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے ادارے کا اثر و رسوخ استعمال کرنا. سورسز میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کی مثال دی گئی ہے، وارن ٹرانسپورٹ، جو ایک سابق ISI چیف کی بیٹی کی تھی کہ اسے روٹس ملنے میں کافی مدد ملی تھی. تو ان انڈیویجول بینیفٹس کی ٹوٹل ویلیو کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہوگا پھر. انتہائی مشکل، کیونکہ یہ زیادہ تر ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا یا پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ ملبس کے پورے سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ نیٹ ورک کو مینٹین کرتا ہے. تو یہ ہے ملبس کا سٹرکچر جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں. 3 لیولز پہ: آرگنائزیشن، سبسیڈریز اور انڈیویجولز. جی، اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پورے ملبس کا اصل سائز کیا ہے، اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے. اس کا مکمل اندازہ لگانا، خاص طور پر جو کوآپریٹیوز ہیں یا انڈیویجول بینیفٹس ہیں، وہاں ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے، ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک بہت مشکل ہے. آج ہم چیپٹر 5 ملبیز دی فارمیٹیو ایئرز 1954-77 پر بات کر رہی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی ملٹری اکانومی، جسے ملبیز کہتے ہیں، اس نے آپ کہہ لیں جڑ پکڑنا شروع کی. جی بالکل. اور شروعات ہوئی 1954 میں فوجی فاؤنڈیشن کے قیام سے. ہاں، جس کی فنڈنگ برٹش پوسٹ وار سروسز ریکنسٹرکشن فنڈ سے آئی تھی. جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں تو یہ پیسہ فوجیوں میں بانٹ دیا گیا تھا. لیکن یہاں پاکستان میں سینئر جنرلوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کمرشل وینچرز میں لگایا جائے. اچھا، تو یہ صرف ویلفیئر نہیں تھا، مطلب مقصد کچھ اور بھی تھا. دیکھیں، صرف فلاح و بہبود کا معاملہ نہیں تھا. اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا ارادہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ قومی ترقی میں ان کا کردار ہو، ان کی طاقت بڑھے. اور ان کے پاس وسائل بھی تھے نا؟ بالکل، وہ وسائل جو شاید سول سیکٹر کے پاس اس وقت نہیں تھے، بڑے صنعتی منصوبے شروع کرنے کے لیے. اس سے فوج کی ساکھ بھی بنی کہ جی یہ معاشی ترقی میں مددگار ہیں. تو یہ جو ملبز شروع ہوا، اس کی اصل وجوہات
کیا بتائی جاتی ہیں؟ مطلب کیا محرکات تھے اس کے پیچھے؟ بنیادی طور پر 3 اہم وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی تو ہے انسٹیٹیوشنل سیلف انٹرسٹ، یعنی ادارے کا اپنا مفاد؟ جی، ادارے اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کے بھلائی کے لیے معاشی سرگرمیاں، تاکہ فوجی اہلکاروں کے جو مادی خدشات ہیں وہ دور ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ افسران کے مرات سول سرونٹس کے برابر ہوں۔ اچھا، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ فوج کا خود کو اسٹریٹجک نیشنل سیویئر اور آرگن آف نیشنل ڈیولپمنٹ سمجھنا ہے۔ قومی نجات دہندہ اور ترقی کا ادارہ۔ جی، اس نظریے کے تحت فوج سمجھتی ہے کہ ان کی انتظامی صلاحیتیں بہتر ہیں تو ملک کی معاشی ترقی کی ذمہ داری بھی ان پر ہے۔ کئی فوجی افسران یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سول سرونٹ سے زیادہ آپ کہہ لیں تجزیاتی صلاحیت ہیں۔ وہ مینجمنٹ والی بات؟ ہاں، کہ وہ مین اینڈ مٹیریل کے انتظام میں ماہر ہیں۔ وہ بین الاقوامی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے آئزن ہاور یا کولن پاول کی۔ ٹھیک، اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ وہ انارکک پیراڈائم ہے۔ یہ تھوڑی مختلف ہے، یہ انفرادی اہلکاروں کے لالچ سے جڑی ہے۔ یعنی ذاتی فائدہ؟ بالکل، طاقتور جرنیل جو ہیں وہ سسٹم کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر یہ دونوں چیزیں یعنی ادارتی مفاد اور انفرادی لالچ ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو یہ انسٹیٹیوشنل، اسٹریٹجک اور انڈیویجول ڈرائیورز مل کر اسے چلا رہے تھے۔ اچھا، پھر یہ پھیلا کیسے؟ خاص طور پر 1954 سے 1969 کے دوران۔ وہ تو ایوب خان کا دور تھا، فوج کا بڑا اثر تھا۔ جی، وہ فوجی اثر و رسوخ اور براہ راست حکومت کا دور تھا۔ اس دوران فوجی فاؤنڈیشن یعنی FF نے کافی کام کیا۔ کہاں کہاں سرمایہ کاری کی انہوں نے زیادہ تر ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی جہاں صارف کی طلب زیادہ تھی، جیسے مردان میں خیبر ٹوبیکو کمپنی، اچھا، سندھ میں ٹنڈو محمد خان میں چینی کی مل، جہلم میں ٹیکسٹائل مل، دھمیال میں اناج کی فیکٹری، اور مشرقی پاکستان میں بھی۔ مشرقی پاکستان میں کیا تھا؟ وہاں لیمپس، الیکٹریکل انڈسٹریز، رائس مل، فلور مل اور جوٹ مل میں سرمایہ کاری کی گئی۔ لیکن مشرقی پاکستان والی سرمایہ کاری پر تو سنا ہے کافی اعتراضات بھی ہوئے تھے۔ جی بالکل، مشرقی پاکستان کے لوگ اسے مغربی پاکستان کے سرمایے اور اسٹیبلشمنٹ کا تسلط سمجھتے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ منافع مغربی پاکستان منتقل ہوتا تھا۔ تو وہاں کے فلاحی منصوبوں کے لیے نہیں، منافع یہاں مغربی پاکستان کے فلاحی منصوبوں میں لگتا تھا۔ اس سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا تاثر بہت گہرا ہوا۔ اور کیا وہ یونٹس کامیاب بھی تھے؟ کچھ یونٹس جیسے ٹیکسٹائل مل وہ مالی طور پر مستحکم بھی نہیں تھے۔ انہیں حکومتی مدد اور ٹیکس میں چھوٹ بھی ملی، لیکن اس کے باوجود بند کرنا پڑا۔ تو اس وقت سول سوسائٹی یا سیاسی قیادت نے کوئی بڑا اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہ سب چلتا رہا؟ اس کی دیکھیں کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو حکمران طبقہ تھا ان کے مفادات فوج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ایوب خان نے خود پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دیا تھا۔ وہ جو مشہور 22 خاندان ہیں وہ انہی کے دور میں ابھرے۔ صحیح۔ دوسرا، فوج نے ان منصوبوں کو ہمیشہ قومی ترقی میں اپنا حصہ کہہ کر پیش کیا۔ تیسرا، سول سوسائٹی اور سیاسی قیادت کمزور تھی۔ وہ فوج کی ادارتی خود مختاری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ اور اسی دوران فوج نے خود کو قومی ترقی کے ضامن کے طور پر بھی پیش کیا، جیسے وہ FW کا قیام۔ جی بالکل، 1966 میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کا قیام ایک بڑی مثال ہے۔ اس نے کراکرم ہائی وے بنائی۔ ہاں، وہ تو ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ جی، اور ایوب خان نے فوجی افسران کو سول سروس اور سرکاری کارپوریشنوں میں بھی شامل کیا۔ تو بظاہر تو یہ سب ترقیاتی کام لگتے ہیں، FWO وغیرہ، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی تھا ادارے کے اندرونی معاملات سے متعلق؟ ہاں، ایک بہت اہم پہلو تھا فوج کے اندر کارپوریٹ ایتھوس یعنی ادارتی یکجہتی، اس کو مضبوط کرنا۔ وہ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں، 1951 کی راولپنڈی سازش نے فوجی قیادت کو کافی ہلا دیا تھا، تو اس فلاحی نظام جیسے FF کا قیام اور زمینوں کی الاٹمنٹ وہ کتنی تھی؟ خاص طور پر سندھ میں جو بیراجی زمین تھی اس کا تقریباً 10% یعنی کوئی 10 لاکھ ایکڑ فوج کو دیا گیا۔ 10 لاکھ ایکڑ؟ جی، تو یہ سب افسران اور جوانوں کی وفاداری کو یقینی بنانے اور انہیں ادارے سے جڑے رکھنے کا ایک ذریعہ تھا،
ایک طرح کا کریڈل ٹو دا گریو والا خیال رکھنے کا نظام بن رہا تھا۔ اور وہ جو آپ نے انارکک پیراڈائم یعنی ذاتی فائدے کی بات کی تھی، اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں اس دور میں؟ جی ہاں، جیسے جیسے فوج کا کنٹرول بڑھا، سینئر افسران نے ذاتی فائدے بھی اٹھائے۔ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب کا بزنس میں آنا اور ان کے صنعتی اثاثے بننا یہ ایک واضح مثال ہے، جس پر ایوب خان پر تنقید بھی ہوئی تھی۔ بالکل، اس پر کافی تنقید ہوئی تھی۔ یہ اسی انفرادی لالچ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر 1969 سے 1977 کے دوران کیا ہوا؟ سنا ہے رفتار کچھ کم ہو گئی تھی؟ ہاں، کچھ کم ہوئی۔ ایوب خان کے جانے کے بعد اور پھر یحییٰ خان کے دور 1969-71 میں ملک میں سیاسی بحران بہت شدید تھا، خاص طور پر مشرقی پاکستان کا مسئلہ۔ تو فوکس وہاں چلا گیا۔ جی، اس وجہ سے مل بس کی جو رفتار تھی وہ سست ہو گئی، اگرچہ یحییٰ نے بھی فوجی افسران کو حکومت میں شامل رکھا تھا۔ اور اسی دوران ایک اور ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی بنی، AWT۔ جی، اسی بحران کے دوران دسمبر 1971 کی جنگ سے تھوڑا پہلے اکتوبر 1971 میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT قائم کی گئی۔ یہ FF سے مختلف تھی؟ ہاں، یہ خالصتاً عامے کی تنظیم تھی جسے GHQ کنٹرول کرتا تھا۔ مقصد ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کی فلاح تھا اور فنڈنگ بھی GHQ سے آتی تھی۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا 1971 سے 1977۔ اس میں کیا صورتحال رہی؟ انہوں نے تو کوشش کی تھی فوج کے کردار کو کم کرنے کی۔ جی، بھٹو نے یقیناً کوشش کی۔ انہوں نے فوج کی سیاسی اور معاشی خود مختاری کو کم کرنے کی کوشش کی، کچھ زمینیں زرعی اصلاحات کے تحت واپس لیں۔ اور نئی ویلفیئر فاؤنڈیشنز؟ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ 1976 میں اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن SCO کا قیام ہوا، لیکن وہ بھی ترقیاتی کاموں کے لیے تھا، فوج کو مزید اختیار دینے کے لیے نہیں۔ لیکن پھر بھی فوج 1977 میں واپس آ گئی۔ ہاں، وہ اس لیے کہ بھٹو خود بھی آپ کہہ لیں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کی خواہش اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے درمیان تقسیم رہے۔ آخرکار ان کی پالیسیاں اور GHQ کے مفادات میں ٹکراؤ ہوا، جس نے فوج کو 1977 میں دوبارہ آنے کا موقع دے دیا۔ تو بھٹو کا دور ایک طرح کی روک تھام کا دور تھا جو عارضی ثابت ہوا۔ بالکل، ایک قسم کی ریسٹرینٹ تھی جو ان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی سال 1954 سے 77 تک یہ وہ دور تھا جو فوج براہ راست اقتدار میں آئی اور خود کو ریاست کی بقا اور معاشی ترقی کا ذمہ دار سمجھنے لگی۔ زیادہ تر منصوبے قومی ترقی اور اہلکاروں کی فلاح کے نام پر ہی شروع ہوئے۔ جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر زمین جیسے وسائل کا استعمال فوج کے اس تصور کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک خود مختار قومی نجات دہندہ ہے جسے قومی وسائل پر حق حاصل ہے۔ تو ایک تضاد نظر آتا ہے۔ بالکل، ایک طرف ادارتی فلاح و بہبود کا جواز ہے اور دوسری طرف طاقت کے ذریعے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش۔ یہ تضاد اس پورے دور میں نظر آتا ہے، اور بھٹو دور کے خاتمے نے اس توازن کو مستقبل کے لیے کس سمت میں موڑا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ ہم عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ پر بات کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پر باب ملبس کی توسیع 1977-2005 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا عرصہ ہے، تقریباً 3 دہائیاں، ضیاء الحق سے لے کر مشرف کے ابتدائی سالوں تک۔ جی بالکل، اور یہ باب بنیادی طور پر دیکھتا ہے کہ 1977 کے بعد فوج نے اپنی معاشی سرگرمیاں، جسے کتاب ملبس کہتی ہے، اسے کیسے بڑھایا۔ کتاب کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھٹو دور کے بعد فوج نے یہ سمجھا کہ سیاست پوری طرح سویلینز پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اچھا، تو ضیاء دور میں فوج کی جو آٹونومی تھی اس کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش ہوئی، جس سے سینئر افسران کو سیاسی طاقت ملی، اور پھر اسی طاقت سے آپ کہہ لیں مالی فائدوں کے راستے کھلے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سائیکل بن گیا کہ سیاسی طاقت ملی، اس سے مالی فائدے حاصل کیے، اور پھر ان مالی مفادات نے مزید سیاسی کنٹرول کی خواہش پیدا کی۔ کیا یہی ملبس کا مقصد تھا، یعنی فوج کی مالی خود مختاری؟ جی ہاں، اور یہ صرف مالی خود مختاری تک محدود نہیں رہا۔ کتاب کہتی ہے کہ سینئر افسران نے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس سے ایک جسے کہتے ہیں پیرلل اکانومی نے جنم لیا۔ پیرلل اکانومی یعنی ایک متوازی معاشی نظام؟ بالکل، جو عام نگرانی سے کافی حد تک باہر تھا۔
فوج ایک غالب معاشی کردار یعنی ڈومیننٹ اکنامک ایکٹر بن گئی۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ریاست کے نظام میں ایک مستقل کردار حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اگر ہم خاص ضیاء دور 1977-88 کی بات کریں تو اس توسیع کی کچھ ٹھوس مثالیں کیا تھیں؟ مطلب کن شعبوں میں یہ نظر آیا؟ دیکھیں، اس دور میں 2 سطحوں پر کام ہوا۔ ایک تو ادارہ جاتی سطح پر، جیسے فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT، انہوں نے نئے صنعتی منصوبے شروع کیے۔ NLC نیشنل لاجسٹک سیل کا قیام ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہاں، NLC کا تو بہت ذکر آتا ہے۔ جی، اس کا جواز یہ دیا گیا کہ کراچی پورٹ پر کارگو کا بحران تھا اور سویلین ادارے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ NLC دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے بڑے فریٹ آپریٹرز میں شامل ہو گیا۔ FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن وہ تو پہلے سے تھی، اسے مزید بڑے پروجیکٹس ملے۔ پھر ایک اور اہم چیز تھی انفرادی سطح پر۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی کور کمانڈرز کو خفیہ ریجیمنٹل فنڈز استعمال کرنے کی اجازت۔ یہ ایسے فنڈز تھے کتاب کے مطابق جن کا کوئی باقاعدہ آڈٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو مطلب احتساب کا کوئی نظام نہیں تھا ان فنڈز کے لیے؟ اس پر فوج کے اندر سے کوئی بات ہوئی؟ کتاب میں کچھ ہے؟ ہاں، کتاب میں کرنل بختیار خان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمرشل منصوبے عام فوجی کی بھلائی سے زیادہ سینئر افسران کے لالچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے کہ سرکاری آڈٹ والے ان ریجیمنٹل فنڈز کو مشکوک سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ فوج کا اپنا موقف تھا کہ ان کا داخلی احتساب کا نظام بہت مؤثر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر 1988 میں ضیاء کی وفات کے بعد جمہوریت آ گئی، بے نظیر بھٹو، نواز شریف کی حکومتیں۔ تب کیا ہوا؟ میرٹس کم ہوا یا؟ نہیں، کتاب تو کہتی ہے کہ کم نہیں ہوا، بلکہ پھیلاؤ بڑھا۔ سویلین حکومتوں نے شاید فوج کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے ان معاشی سرگرمیوں کو زیادہ چیلنج نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات مزید مواقع بھی دیے۔ اچھا؟ جی، سراج عزیز کا حوالہ ہے کہ سیاسی اثر کم کرنے کی کوشش تو شاید تھی، لیکن مالی مفادات کو چھیڑنا زیادہ آپ کہہ لیں خطرناک سمجھا جاتا تھا، فوری رد عمل آ سکتا تھا۔ تو یہ توسیع کیسے ہوئی 1988 سے 1999 کے دوران؟ کن شکلوں میں؟ وہی NLC اور FWO کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے رہے، خاص طور پہ موٹر ویز وغیرہ کے۔ فاؤنڈیشنز نے بالکل نئے شعبوں میں قدم رکھا۔ بینکنگ میں عسکری بینک قائم ہوا 1992 میں۔ ہاں، عسکری بینک۔ انشورنس، لیزنگ کمپنیاں، اور سب سے نمایاں شاید ریئل اسٹیٹ تھا۔ DHA یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جو پہلے سے تھی، اس کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ بحریہ فاؤنڈیشن کی اسکیمیں آئیں۔ ملک ریاض والا معاملہ بھی اسی دور سے جڑا ہے۔ پھر IT کمپنیاں، ٹریول ایجنسیز، شاہین ایئر لائن بھی اسی دور میں بنی، جو بعد میں مالی مشکلات کا شکار ہوئیں۔ ہاں، تعلیم میں بھی کافی کام ہوا، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں۔ لیکن اس پر پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رد عمل تھا؟ انہیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں لگتا ہوگا۔ بالکل، اعتراضات تو تھے، جیسے فوجی فرٹیلائزر کو سستی گیس ملنے کا ذکر ہے۔ نجی کمپنیاں کہتی تھیں کہ یہ غیر منصفانہ مقابلہ ہے۔ ایک اور مثال عسکری ایویشن کی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر اور پائلٹ استعمال کرتی ہے۔ اچھا، یعنی سرکاری وسائل؟ جی، سرکاری وسائل کو کمرشل مقاصد کے لیے۔ کتاب میں ہے کہ آڈیٹر جنرل نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا کہ آمدنی سرکاری خزانے میں نہیں جا رہی۔ پھر آ گیا 1999، مشرف کا ٹیک اوور۔ اس دور میں کیا تبدیلی آئی ملپس کے حوالے سے؟ مشرف دور میں کتاب کے مطابق فوج کی سیاسی اور معاشی طاقت مزید مستحکم ہوئی، کنسولیڈیٹ ہوئی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل NSC نے فوج کے کردار کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دے دی۔ بہت سے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران اہم سرکاری عہدوں میں، کارپوریشنز میں، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر لگائے گئے۔ اس پر تنقید بھی ہوئی، جیسے پنجاب یونیورسٹی کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اور زمینوں کی الاٹمنٹ، کیا وہ سلسلہ بھی چلتا رہا؟ جی بالکل، کتاب میں خاص طور پر چولستان میں فوجی اہلکاروں کو زرعی زمین دینے کا ذکر ہے، جس سے مقامی آبادی کے ساتھ تناؤ اور پانی کی تقسیم پر سوالات اٹھے۔ شہری علاقوں میں DHA جیسی اسکیمیں مزید پھیلیں، ان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات کا بھی ذکر ہے۔ AWT جیسے اداروں کو جب مالی مشکلات ہوئیں تو حکومتی بیل آؤٹ پیکج ملنے کی بات بھی ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو صدیقہ کی کتاب کا مرکزی نقطہ یہی لگتا ہے کہ فوج کی یہ جو معاشی سلطنت ہے،
ملبس، یہ اس کی سیاسی طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ادارے کا مفاد نہیں بلکہ سینئر افسران کے ذاتی مفادات بھی اس سے جڑ گئے ہیں، جو انہیں اقتدار میں یا کم از کم ریاستی کنٹرول میں رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بنیادی دلیل یہی ہے کہ یہ جو مالی مفادات ہیں یہ فوجی قیادت کے لیے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کا ایک اہم محرک بن جاتے ہیں۔ یہ ادارے جاتی اور ذاتی مفادات کا ایک ایسا گٹ جوڑ ہے کتاب کے مطابق جس نے فوج کو ریاست کے اندر ایک بہت طاقتور، خود مختار معاشی اور سیاسی قوت بنا دیا ہے، جس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم ذرائع میں دیے گئے باب 7 دی نیو لینڈ بیرنز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں فوجی زمینوں کی ملکیت پر ہے نا؟ جی بالکل، اور پہلی ہی بات جو سامنے آتی ہے وہ کافی حیران کن ہے کہ فوج تقریباً 12% ریاستی زمین کنٹرول کرتی ہے۔ 12%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کتنا بنتا ہے یہ رقبے میں؟ یہ کوئی 11.58 ملین ایکڑ بتایا گیا ہے، بہت بڑا رقبہ ہے۔ اچھا، اور ذرائع اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ مطلب سرکاری طور پر؟ جی، سرکاری موقف تو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کلونیل دور کی روایات ہیں اور اہلکاروں کی رہائشی ضروریات پوری کرنی ہے۔ لیکن ذرائع میں بحث یہ ہے کہ اصل محرک شاید مالی مفادات اور طاقت کا اظہار زیادہ ہے۔ ایک طرح سے افسر شاہی ایک نئے جاگیردار طبقے کی طرح ابھری ہے۔ تو یہ جو 11.58 ملین ایکڑ زمین ہے، یہ استعمال کیسے ہوتی ہے؟ کیا سب فوجی چھاونیاں ہیں؟ نہیں، ساری نہیں۔ اس میں سے تقریباً 70,000 ایکڑ آپریشنل مقاصد کے لیے ہے۔ پھر کوئی 35,000 ایکڑ فوجی فاؤنڈیشنز کے پاس ہے، جیسے AWT، فوجی فاؤنڈیشن، بہبود فاؤنڈیشن۔ اور باقی وہ تو بہت زیادہ بچتی ہے۔ جی، وہی سب سے بڑا حصہ ہے، تقریباً 6.8 ملین ایکڑ۔ یہ انفرادی فوجی اہلکاروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اچھا، یعنی فوج واحد ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کو سرکاری زمین دیتا ہے؟ ذرائع کے مطابق جی ہاں، واحد ریاستی ادارہ جو اس طرح ریاستی زمین اپنے اہلکاروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور کیا فوج اس زمین کا استعمال بدل سکتی ہے؟ جیسے اگر کھیتی کی زمین ہو تو اس پر کوئی سوسائٹی بنا دے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج کے پاس A1 کلاس زمین، جو ویسے تو خالص فوجی مقاصد کی ہوتی ہے، اس کا استعمال بدلنے کا اختیار ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے فارم لینڈ کو گولف کورس بنا دینا یا ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دینا، اور اس سارے عمل میں شفافیت کی کمی کا بھی ذکر ہے۔ معلومات آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ تو شہری علاقوں کی بات ہوئی، دیہات میں کیا صورتحال ہے؟ اوکاڑا کا کافی ذکر آتا ہے۔ ہاں، اوکاڑا ملٹری فارمز کا تنازع ایک بڑی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہاں تقریباً 16,627 ایکڑ زمین ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں صدیوں سے مزارعین تھے جو فصل کا حصہ دیتے تھے، یعنی شیئر کراپنگ۔ جب فوج نے اسے ختم کر کے نقد کرائے کا نظام لانے کی کوشش کی تو بہت شدید احتجاج ہوا۔ احتجاج مطلب پرامن؟ نہیں، ذرائع کے مطابق وہاں تشدد بھی ہوا، کچھ جانیں بھی گئیں اور گاؤں کا باقاعدہ محاصرہ بھی کیا گیا۔ لیکن کیا وہ زمین قانونی طور پر فوج کی تھی بھی؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ فوج کا موقف تھا کہ یہ ان کی زمین ہے، وہ جیسے چاہیں استعمال کریں، لیکن اصل میں وہ زمین پنجاب حکومت کی تھی جو صرف مخصوص مقاصد اوٹ اینڈ ہے فارمز کے لیے فوج کو لیز پر دی گئی تھی۔ تو اس واقعے کو ایک طرح سے فوجی طاقت کے استعمال اور ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جاگیردارانہ رویہ۔ یہ اہلکاروں کو زمین دینے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو کالونیل دور سے جڑا ہے۔ کالونائزیشن آف لینڈ ایکٹ 1912 اور 1965 کے قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور قیمت کیا ہوتی تھی ان زمینوں کی؟ بہت ہی کم۔ ذرائع بتاتے ہیں 20 سے 60 روپے فی ایکڑ۔ کیا صرف 20 روپے؟ جی، اور بڑے افسران کو تو سینکڑوں ایکڑ زمینیں ملی۔ جنرل ایوب، جنرل موسیٰ، جنرل امراؤ خان، ان سب کے نام ہیں۔ رینک کے حساب سے فرق ہوتا تھا۔ تو اس پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ سرحدی دفاع یا زرعی ترقی؟ مقاصد تو یہی بتائے گئے تھے، سرحدی دفاع مضبوط کرنا، دیہی مڈل کلاس بنانا، زرعی ترقی۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ کیسے؟ اکثر زمینیں فوراً ہی مقامی زمینداروں کو بیچ دی گئیں، تو اس سے فوج اور جاگیردار طبقے کے مفادات وہ ایک ہو گئے
اور سینئر افسران کو زمین بہتر بنانے کے لیے سرکاری وسائل بھی مل جاتے تھے، فوجی جوان، سبسڈی وغیرہ جو عام کسان کو تو نہیں ملتے۔ اچھا، اب آتے ہیں شہری جائیدادوں کی طرف۔ ڈی ایچ اے اور عسکری اسکیمیں تو ہر شہر میں نظر آتی ہیں۔ جی بالکل، خاص طور پر 1980s کے بعد اور پھر 1999 کے بعد شہری ریئل اسٹیٹ میں فوج کا کردار بہت بڑھ گیا۔ کمرشل پلازے، ہاؤسنگ اسکیمیں۔ یہ زمین کہاں سے آتی ہے؟ یا تو ریاستی زمین استعمال ہوتی ہے یا پھر نجی زمین خریدی جاتی ہے ان اسکیموں کے لیے۔ ایک دلچسپ بات ذرائع بتاتے ہیں کہ 46 فوجی ہاؤسنگ اسکیموں کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی عام سپاہیوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ سارے افسران کے لیے؟ ذرائع تو یہی کہتے ہیں، اور ڈی ایچ اے یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز، ان کو تو قانونی طور پر خود مختار ادارے بنا دیا گیا ہے۔ ان کے سربراہ متعلقہ کور کمانڈر ہوتے ہیں۔ اور ان میں پلاٹ کیسے ملتے ہیں؟ افسران کو پلاٹ اکثر صرف ڈیولپمنٹ چارجز پر مل جاتے ہیں، زمین کی قیمت نہیں لی جاتی اور پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذکر ہے۔ یعنی بہت منافع بخش کام ہے۔ بہت زیادہ۔ AWT کی سنجانی اسکیم کا منافع اربوں میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کے حصول میں طاقت کے استعمال اور زبردستی کے الزامات بھی ہیں۔ مثلاً جیسے اسلام آباد کے قریب کچھ گاؤں نیازیاں، ہمک اور ڈی ایچ اے لاہور کی توسیع کے معاملات کا ذکر ہے۔ وہاں مقامی لوگوں کی طرف سے مزاحمت اور الزامات سامنے آئے۔ ان سب چیزوں کے مجموعی سماجی اور سیاسی اثرات کیا ہیں؟ اثرات کافی گہرے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو فوج میں جاگیردارانہ ذہنیت کا فروغ، جیسے جرنیلوں کا نمبردار بننا، پھر زمین اور طاقت کا گٹھ جوڑ۔ اور عام لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ غریب اور بے زمین کسانوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ نواز آباد، مبارک ولج جیسے واقعات کا حوالہ ہے۔ ماحولیاتی خدشات بھی ہیں، جیسے کراچی میں کلفٹن بیچ پر تعمیرات۔ اور صوبوں کے درمیان بھی کوئی مسئلہ؟ جی، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی بڑھتا ہے، جیسے گوادر میں زمینوں کے حوالے سے بلوچ خدشات کا ذکر ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا عبدالکریم کیس کا، لیکن اس کا کوئی وسیع اثر نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ کہ یہ معاملہ صرف معیشت کا نہیں بلکہ سیاست، سماج سب سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور باب کے آخر میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب ایک ادارہ اس پیمانے پر معیشت اور زمین میں ملوث ہو جائے تو اس کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی ترجیحات کیسے بدلتی ہیں۔ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ جی، اور یہ کہ یہ ادارہ جاتی مفادات ملک کے مجموعی سماجی اور معاشی ڈھانچے کو کس طرح شیپ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ کے چیپٹر 8 پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب پاکستان میں فوجی اہلکاروں کے لیے جو فلاح و بہبود کا نظام ہے، یعنی ملٹری ویلفیئر سسٹم، اس کا جائزہ لیتا ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع کے مطابق یہ سسٹم فوجی ملازمت کو آپ کہہ سکتے ہیں کافی پرکشش بناتا ہے، خاص طور پر نچلے متوسط طبقے کے لیے۔ جی ہاں، وہ اسے روزگار، اثر و رسوخ اور سماجی ترقی کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف سروس کے دوران ہی ہے یا بعد میں بھی؟ نہیں، یہ صرف حاضر سروس اہلکاروں تک محدود نہیں ہے۔ اصل میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ نظام کافی فعال رہتا ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں وہ فوائد بھی ہیں جو شاید فوراً نظر نہ آئے، جیسے سوشل انفلوئنس، اور وہ بھی جو ٹینجبل ہیں، جیسے پینشنز، زمین، ملازمتیں۔ تو ایک طرح کا پورا پیکج ہے۔ بالکل، ایک مکمل پیکج فراہم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اور یہ پینشنز کا معاملہ بھی دلچسپ ہے، جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، خاص طور پر ٹیبل 8.1 میں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ فوجی پینشنز پر حکومتی خرچہ سویلین پینشن سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، یہ فرق تو بہت واضح ہے، اور یہ بات بھی ذرائع میں ہے کہ ماضی میں ان پینشنز کو شاید دفاعی بجٹ سے الگ بھی دکھایا جاتا رہا ہے۔ اچھا، بجٹ کے اعداد و شمار کو کم رکھنے کے لیے شاید؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرق صرف پینشن میں نہیں ہے۔ تنخواہیں، الاؤنسز، وہ بھی عموماً بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہوگا افواج کو پرکشش بنانے کے لیے؟ جی بالکل، دنیا بھر میں افواج اہلکاروں کو راغب کرنے اور یوں سمجھے برقرار رکھنے کے لیے اضافی مراعات دیتی ہیں۔ مقصد ایک یوتھفل اینڈ ویگرس یعنی جوان اور توانا فورس قائم رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام اس میں کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا نظام اس لحاظ سے کئی ترقی یافتہ ممالک سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں زیادہ وسیع ہے۔
اچھا جی، یہاں رہائشی اسکیمیں ہیں، زرعی اور شہری زمین کی فراہمی بھی شامل ہے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی مستحکم ہو۔ یہ چیزیں اسے کافی منفرد بناتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ نظام چلتا کیسے ہے؟ ذرائع میں 2 بنیادی ماڈلز کا ذکر ہے۔ پہلا ہے فوجی فاؤنڈیشن ماڈل، اس پر کچھ بتائیں۔ جی، فوجی فاؤنڈیشن یعنی FF یہ تو 1953 سے قائم ہے۔ یہ اپنے تجارتی منصوبوں سے جو منافع کماتی ہے اسے سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کس قسم کی سہولیات؟ صحت، تعلیم، فنی تربیت، یہ سب۔ اس کے تحت ہسپتال ہیں، میڈیکل سینٹرز، اسکول، کالج، ٹریننگ سینٹرز، مطلب ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ اور یہ ملازمتیں بھی فراہم کرتی ہے؟ جی ہاں، ہزاروں سابق فوجیوں کو ملازمتیں بھی دیتی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جو مستفیدین ہیں ان کی تعداد تقریباً 9.1 ملین ہے، کافی بڑی تعداد ہے۔ لیکن ذرائع میں اس پر کچھ تنقید بھی ہے، مطلب فیصلہ سازی کے حوالے سے۔ بالکل، یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کا جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ کافی حد تک ایلیٹسٹ ہے، یعنی اشرفیہ پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اور اس میں عام جوانوں یا نچلے رینک کے اہلکاروں کی رائے شامل نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اصل فائدہ کسے پہنچ رہا ہے اور کتنا منصفانہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا ماڈل کون سا ہے؟ دوسرا ماڈل آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT ماڈل کہلاتا ہے۔ AWT کے علاوہ بحریہ فاؤنڈیشن، BF اور شاہین فاؤنڈیشن SF بھی اسی طرز پر ہیں۔ ان کا مقصد بھی منافع کمانا ہے؟ جی، ان کا بنیادی مقصد بھی تجارتی منافع کما کر متعلقہ سروس ہیڈ کوارٹرز کو دینا ہے، پھر وہ ہیڈ کوارٹرز اسے فلاحی منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں یا اہلکاروں میں بانٹتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی شفافیت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ذرائع کے مطابق یہاں ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے۔ اس وجہ سے ان کا اصل فلاحی کردار کیا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیبل 8.2 میں AWT کی ویلفیئر فنڈ میں شراکت کا ذکر ہے جو کچھ سالوں میں تو منفی یعنی نیگیٹو بھی رہی ہے۔ اچھا، منفی بھی؟ جی۔ اور AWT کا عسکری بینک بھی تو ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ جی، عسکری بینک ایک آرمی ویلفیئر اسکیم بھی چلاتا ہے جس میں افسران سرمایہ کاری کر کے منافع حاصل کرتے ہیں، اور یہ فاؤنڈیشنز جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا ریٹائرڈ اہلکاروں کو ملازمتیں دینے میں بھی اہم ہیں۔ خاص طور پر افسران کو؟ جی، خاص طور پر افسران کو۔ سابق صدر مشرف نے بھی اس کا جواز پیش کیا تھا کہ افسران نسبتاً کم عمری میں ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزگار کے مواقع ضروری ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئے بڑے ادارے، فاؤنڈیشنز وغیرہ۔ انفرادی سطح پر کیا فوائد ملتے ہیں؟ زمین کا ذکر ہوا تھا۔ جی، انفرادی سطح پر فوائد بھی اہم ہیں، خاص طور پر زمین کی الاٹمنٹ۔ شہری علاقوں میں پلاٹس عام طور پر افسران تک محدود ہیں۔ اور دیہی علاقوں میں؟ دیہی علاقوں میں زرعی زمین افسران اور جوان دونوں کو ملتی ہے، اور وہ بھی انتہائی رعایتی قیمتوں پر، یعنی سبسڈائزڈ ریٹس۔ سبسڈائز ریٹس پر؟ یہ پالیسی کب سے ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انگریز دور سے چلی آ رہی ہے۔ مقصد فوج کی وفاداری کو یقینی بنانا تھا۔ وفاداری؟ اچھا، زمین کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمتوں کا کیا نظام ہے سول سروس میں؟ جی، سول سروس اور پبلک سیکٹر میں ملازمتیں بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کوڈ کے تحت کوٹا مختص ہے۔ کتنا کوٹا؟ نچلے گریڈز یعنی BPS 1 سے 4 میں 50% اور اعلیٰ افسر شاہی یعنی BPS 17 اور اوپر میں 10% کوٹا سابق فوجیوں کے لیے ہے۔ تو کیا یہ کوٹا پورا استعمال ہوتا ہے؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ اصل تعیناتیاں شاید کوٹے سے کم ہوں، لیکن ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ادارے کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ملازمت کے مواقع بہرحال بہتر ہوتے ہیں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں؟ جی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی خاص طور پر سیکیورٹی اور انتظامیہ عہدوں پر سابق فوجیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سارے نظام کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے سیاسی اور جغرافیائی پہلو۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے، چونکہ فوج میں اہلکاروں کی اکثریت تقریباً 75% پنجاب سے آتی ہے، خاص طور پر سالٹ رینج کے اضلاع سے۔ تو وسائل بھی وہیں زیادہ لگتے ہوں گے نا؟ بالکل، فلاحی وسائل کا بڑا حصہ تقریباً 72% ذرائع کے مطابق اسی صوبے میں لگتا ہے۔ زیادہ تر کاروباری منصوبے، رہائشی اسکیمیں وہ بھی پنجاب میں ہیں۔ اس کا اثر باقی صوبوں پر کیا ہوتا ہے؟ اس سے، جیسا کہ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں، چھوٹے صوبوں میں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں احساس محرومی بڑھ سکتا ہے،
سندھ میں بھی زیادہ تر اہلکار شہری علاقوں کراچی اور حیدرآباد سے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر نمائندگی کا مسئلہ ہے جو وسائل کی تقسیم میں نظر آتا ہے۔ جی، یہ صرف فوج نہیں، سول بیوروکریسی میں بھی پنجاب کی زیادہ نمائندگی کا مسئلہ ہے، اور اس کا اثر پھر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ فلاحی نظام بڑا جامع ہے، اپنے اہلکاروں کا پیدائش سے قبر تک یا کریڈل ٹو گریو خیال رکھتا ہے، اور شاید قابل رشک بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن اس کے جو وسیع تر سماجی اور سیاسی اثرات ہیں، خاص طور پر صوبائی عدم توازن کے حوالے سے، وہ بہت قابل غور ہیں۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ جب ریاست کا ایک ادارہ اتنا مضبوط اور وسائل سے بھرپور فلاحی نظام چلاتا ہے تو اس کا باقی ریاستی اداروں پر اور مجموعی طور پر معاشرے پر طویل مدت میں کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ کے 9ویں باب پر، ملبس کی لاگت، دی کاسٹ آف ملبس۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فوج کا بزنس کرنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اور یہ باب یہی دلیل دیتا ہے کہ فوج کی یہ جو کمرشل سرگرمیاں ہیں نا، ان کی ایک بھاری قیمت ہے، صرف مالی نہیں، سماجی اور سیاسی بھی۔ اچھا، اصل مسئلہ وہ کہتی ہیں یہ ہے کہ یہ ادارے جنہیں وہ ملبس کہتی ہیں، یہ چلتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ ان کو فیصلوں تک خاص رسائی ہے، جو ظاہر ہے ایک آزاد مارکیٹ کے لیے تو نقصان دہ ہے۔ اور 1954 سے یہ نیٹ ورک کافی بڑھ گیا ہے، اکثر تو پبلک کی نظروں سے بالکل اوجھل اور حکومتی آپ کہہ لیں احتساب سے باہر۔ ہاں، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، جرنیل حضرات کہتے ہیں کہ یہ قومی ترقی کے لیے ہے اور فوجیوں کی ویلفیئر کے لیے۔ جی، وہ جواز تو یہی دیتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان اداروں کی، جیسے AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، شاہین فاؤنڈیشن ہے، FWO، ان کی اصل معاشی کارکردگی پر بہت سے سوال ہیں۔ تو ذرا AWT کی بات کریں پہلے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی۔ جی، AWT کی مثال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، 1971 میں صرف 7 لاکھ روپے سے شروع ہوا۔ صرف 7 لاکھ؟ جی، اور 2001 تک کاغذوں میں یہ 17 ارب روپے سے زیادہ کا ادارہ بن گیا، لیکن اصل گڑبڑ ہوئی 90 کی دہائی کے آخر میں۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے سیمنٹ اور فارما میں بہت بھاری قرضے لے کر کوئی 8 ارب روپے لگا دیے۔ اس کے بعد تو بس شدید مالی مشکلات۔ 2001 تک خسارہ 15 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔ 15 ارب؟ مطلب اتنا بڑا ادارہ اور پھر حکومت سے بیل آؤٹ مانگنا پڑا؟ سنا ہے 97 اور 99 میں مانگے تھے۔ جی بالکل، اربوں روپے مانگے گئے۔ حکومت نے مدد کی بھی، شاید سیاسی مصلحتیں ہوں گی، لیکن حالت کوئی بہتر نہیں ہوئی۔ وہ KPMG کی ایک رپورٹ کا ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، کیا کہتی ہے وہ رپورٹ؟ اس کے مطابق 2001 میں AWT کی ایکویٹی منفی 5.29 ارب روپے تھی، منفی، اور قرضے تھے تقریباً 8.75 ارب روپے۔ مطلب اثاثوں سے زیادہ تو واجبات تھے۔ بالکل۔ اور ان کی 93% سرمایہ کاری ایسی تھی جو پھنس گئی تھی، مطلب نان پرفارمنگ۔ تو کچھ تو چل رہا ہوگا۔ ہاں، زراعت والا شعبہ کچھ بہتر تھا، لیکن مینوفیکچرنگ، خاص طور پر سیمنٹ، وہ تو مسلسل نقصان میں تھا۔ یہاں تک کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آیا کہ ان کی ایک ذیلی کمپنی عسکری ایویشن، وہ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر اور پائلٹ استعمال کرتی رہی اور کروڑوں کے واجبات بھی ادا نہیں کیے۔ اچھا، یہ تو AWT کی کہانی ہوئی۔ فوجی فاؤنڈیشن کے بارے میں تو عام خیال ہے کہ وہ بہتر ہے، FF؟ ہاں، نسبتاً بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن مسائل وہاں بھی کم نہیں تھے۔ 2001 میں FF کے بھی کئی پروجیکٹس، خاص کر شوگر ملز، خسارے میں چل رہے تھے۔ کتنا خسارہ؟ کروڑوں کا مجموعی نقصان تھا، اور ایک رپورٹ کہتی ہے کہ سالانہ نقصان شاید 1 ارب روپے تک بھی تھا۔ پھر وہ کھوسکی شوگر مل کی فروخت پر بھی بڑا تنازع ہوا کہ کم قیمت پر بیچی گئی۔ اور جواب دہی کا کیا حال تھا؟ وہی بات ہے، FF کے سربراہ نے تو پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اچھا؟ جی، حالانکہ ان کا فرٹیلائزر کا بزنس بہت مضبوط ہے، مارکیٹ کا بڑا حصہ ان کے پاس ہے، لیکن وہاں بھی یہ ہوا کہ منافع بخش FFC کے پیسے نقصان میں چلنے والی فوجی آرڈننس فرٹیلائزر کمپنی کو سہارا دینے میں لگائے گئے، جس کی اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ اور حکومت سے بھی مدد ملی انہیں؟ بالکل، 2003 سے تو سالانہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی بھی مل رہی تھی حکومت سے۔ اور باقی جیسے شاہین فاؤنڈیشن اور FWO، ان کا کیا حال تھا؟
ملتی جلتی کہانی ہے۔ شاہین فاؤنڈیشن کی ایئر لائن شاہین ایئر وہ بھی کروڑوں کے نقصان میں تھی اور آخرکار 2004 میں بیچنی پڑی، کوئی 1.5 ارب کی لائبلٹیز کے ساتھ۔ وہ بھی پی ایف کے وسائل استعمال کرتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ اور FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے 1999-2000 کے اکاؤنٹس میں بھی تقریباً 1 ارب روپے کا خسارہ تھا، جسے ریاست نے پورا کیا۔ تو کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ سب مثالیں ان دعووں پر سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ ادارے بڑے کامیاب ہیں۔ اہم نکتہ ہے، کتاب بتاتی ہے کہ کیسے بڑے پیمانے پر شہری اور زرعی زمین فوجی اہلکاروں کو ملی، اور فوج یوں ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑی پلیئر بن گئی۔ اور جو زمین دفاعی مقاصد کے لیے تھی وہ کمرشل پروجیکٹس میں استعمال ہو رہی ہے، اس کا کرایہ وہ بغیر کسی جواب دہی کے فوجی ادارے خود رکھ لیتے ہیں۔ آڈٹ رپورٹس نے اربوں روپے کے نقصانات بتائے ہیں اس چکر میں۔ اور اس سب کا معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ اکنامک اپرچونٹی کاسٹ کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فوجی اداروں کی موجودگی سے مارکیٹ خراب ہوتی ہے۔ کچھ شعبوں میں تو ان کی اجارہ داری جیسی صورتحال بن جاتی ہے، جیسے کارگو میں NLC، سڑکیں بنانے میں FWO، فرٹیلائزر میں FFC۔ NLC نے تو پاکستان ریلویز کا کافی بزنس قرار کیا تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ اس کی ایک واضح مثال ہے، اور یہ صورتحال یارانہ سرمایہ داری کو فروغ دیتی ہے، کرونی کیپٹلزم جسے کہتے ہیں۔ یعنی جہاں کاروبار قابلیت پر نہیں، تعلقات پر چلتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ فوج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کچھ پرائیویٹ بزنس گروپس ان کے ساتھ مل کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور باقی کاروباری اسے غیر منصفانہ مقابلہ سمجھتے ہیں اور نئی سرمایہ کاری لانے سے کتراتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ملک میں دولت اور وسائل چند طاقتور گروہوں کے پاس جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ باب کہہ رہا ہے کہ فوجی کاروباری اداروں کی کارکردگی اور شفافیت کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اکثر حقیقت سے مختلف ہیں۔ جی بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ ان کی مالی حالت اکثر دعووں کے برعکس ہے، اور ان کی وجہ سے ریاست اور معیشت کو براہ راست مالی بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور وہ پوشیدہ قیمت، مارکیٹ میں بگاڑ، غیر منصفانہ مقابلہ۔ بالکل۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ادارے واقعی قومی ترقی میں مددگار ہیں، یا یہ صرف مخصوص مفادات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اصل معاشی ترقی کی راہ میں شاید رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اچھا، تو آج ہم عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ کے 10ویں باب ملز بی ان دی فیوچر آف پاکستان اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اس چیپٹر میں کچھ بنیادی سوالات اٹھائے گئے ہیں، جیسے کہ جب فوجی ادارے منافع کمانے میں لگ جاتے ہیں تو کیا وہ پھر بیرکوں میں واپس جانے یا جمہوری اداروں کو پھلنے پھولنے دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ بالکل۔ اور پھر یہ کہ ملز کا یعنی اس معاشی سرگرمی کا آفیسر کیڈر کے پروفیشنل ایتھوس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح۔ اور یہ جو ملز کی اصطلاح ہے، کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ وہ ملٹری کیپٹل ہے جو خاص طور پر ملٹری برادری اور اس میں بھی خاص کر آفیسر کیڈر کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیفنس بجٹ کا حصہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کی کمی اسے آپ کہہ لیں غیر قانونی بھی بناتی ہے۔ یعنی ایک طرح کی پوشیدہ اندرونی معیشت؟ بالکل، ایک ہڈن انٹرنل اکانومی ہے۔ اور کتاب پاکستان کو یہاں ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کر رہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ فوج کی سیاسی طاقت اور اس کے معاشی مفادات یعنی اکنامک انٹرسٹس میں کیا تعلق ہے۔ جی ہاں، سورس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج کے یہ معاشی مفادات دراصل ان کی سیاسی طاقت کا ہی نتیجہ ہیں۔ اسی طاقت کی وجہ سے انہیں سویلین سٹیک ہولڈرز سے آپ کہہ لیں مکمل خود مختاری ملی ہوئی ہے، تو یہ کمرشل وینچرز ایک طرح سے ان کی طاقت کا اظہار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ معاشی مفادات سیاست میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھے۔ اچھا۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ 1950 کی دہائی سے فوج نے سیاست میں انکروچ کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ کمزور جمہوری ادارے اور ملٹری سیکیورٹی پر بہت زیادہ زور دینا تھا۔ پھر قومی سلامتی کا بیانیہ استعمال کر کے فوج کو وسائل اور اختیار دیا گیا، جسے اہلکاروں کی فلاح و بہبود یا قومی ترقی میں حصہ کا نام دیا گیا۔ اچھا۔ کالم نگار خالد احمد کا حوالہ ہے کہ وہ اسے ہماری نیشنلزم کا ایک پیراڈاکس کہتے ہیں، جو فوج کو ریاستی وسائل پر ایک طرح کی مونوپلی قائم کرنے دیتی ہے۔
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملپس کا ملٹری پروفیشنلزم پر کیا اثر ہے؟ ایک طرف تو ایئر چیف مارشل تنویر محمود احمد کا 2006 کا بیان ہے، جی، لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد والا، ہاں، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کی کمزور دفاعی صلاحیت پر لبنانی وزیر اعظم کا رونا یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ کہ قومیں اپنی مسلح افواج کو کامبیٹ ریڈی رکھنے کے لیے وسائل قربان کرتی ہیں۔ اس پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کا تجزیہ ہے کہ یہ ایک پیغام تھا کہ ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے اس کی ہر قیمت برداشت کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا سینٹرک قومی سلامتی کا بیانیہ برقرار رکھا جائے گا؟ جی، جس سے دفاع کو ہمیشہ ترقی پر فوقیت ملتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ملوز نے ملٹری کے اعلیٰ عہدوں کو طاقتور کیپٹلسٹ بنا دیا ہے، اور پوری ملٹری برادری ایک انڈیپینڈنٹ کلاس میں تبدیل ہو گئی ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق آئین کی شق 58(2)(b) اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا قیام یہ اسی کلاس کو مضبوط کرنے کی کوششیں تھیں۔ اور یہ جو پرکس اور پریویلیجز ہیں، انہیں فوجی اہلکار اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ نیول آفیسر والی کہانی میں بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، لیکن پروفیشنلزم پر اس کا اثر تھوڑا آپ کہہ لیں دو دھاری ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی ایک طرف تو کمپٹیشن بڑھتا ہے، لیکن دوسری طرف سینئرز کو خوش کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے ترقی کے لیے۔ اچھا، کیپٹن ریٹائرڈ عرفان شہریار کا حوالہ ہے کہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے رینکس پر یہ رسک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے انہیں طاقت اور معاشی فوائد نظر آنے لگتے ہیں۔ اور پھر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں؟ جی، کتاب میں کچھ کیسز کا ذکر ہے، جیسے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر اور ایڈمرل منصور الحق کے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈیفنس اینالسٹ اکرام سہیلی کہتے ہیں کہ میجر جنرل بننا ایک بہت بڑا فائنینشل جمپ ہے، اس لیے بریگیڈیئر اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، تو یہ نظم و ضبط کے لیے تو شاید قیادت کے لیے فائدہ مند ہو؟ شاید، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس سے سول ملٹری عدم توازن بڑھتا ہے۔ تو پھر اس سب کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، سورس کا تجزیہ یہ ہے کہ فوج کا معاشی وینچرز میں شامل ہونا ریاست پر سیاسی کنٹرول برقرار رکھنے میں ان کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سیاسی طاقت سے مالی فائدے ملتے ہیں؟ بالکل، اور پھر وہ مزید طاقت کی خواہش پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ہر ملٹری رجیم نے کتاب کے مطابق اپنی برادری کے لیے ریاستی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے نئے راستے کھولے۔ خاص طور پر 1999 کے بعد تو حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں کی حکومت اور پبلک سیکٹر میں بھرتیاں بہت بڑھ گئیں۔ اس پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نقطہ نظر بھی ہے کہ یہ تو نیچرل ہے کہ لیڈرشپ اپنے قابل اعتماد لوگوں کو نوکریاں دیتی ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف سورس یہ دلیل دیتا ہے کہ اس سے سویلین ادارے کمزور ہوتے ہیں اور ملٹری برادری کے سٹیکس سسٹم میں بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر سینئر جنرلز فوجی ٹیک اوورز کی وجہ سویلین لیڈرشپ کی نااہلی بتاتے ہیں، جیسے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید محمد امجد کا وہ سوال کہ کیا مسلم دنیا جمہوریت کے لیے تیار ہے؟ لیکن سورس کہتا ہے کہ فوج خود اس سیمی آتھوریٹیرین سسٹم کا حصہ ہے۔ جی، اور نجم سیٹھی کے مطابق فوج قوانین کو موڑ لیتی ہے یا نئے بنا لیتی ہے تاکہ کوئی اسے کرپشن نہ کہہ سکے۔ یہ جو ہیجمنی یا غلبے کی بات ہے، کتاب اسے 3 جہتی کہتی ہے۔ جی، یعنی معاشرے، سیاست اور معیشت میں پینیٹریشن، اور ساتھ ہی ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکورس پر بھی کنٹرول۔ یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا چارٹر آف ڈیموکریسی COD بھی فوجی غلبے کے خلاف تھا۔ ہاں، لیکن سورس کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی واضح اصول نہیں تھا جو فوج کو سیاست سے نکالتا۔ خاص طور پر کشمیر پر زور دینے سے فوج کی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل راہ خالد مقبول کا تو کہنا ہے کہ کوئی حکومت فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہے گی۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ کتاب کہتی ہے یا تو اندرونی سیاسی قوتوں کو مضبوط ہونا پڑے گا یا پھر بیرونی طاقتیں جیسے امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن صرف الیکشن کروانا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ترکی اور انڈونیشیا کی مثالیں بھی دی ہیں جہاں فوج کی معیشت میں مضبوط موجودگی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آخر میں کتاب ایک بہت ہی دلچسپ اور نیا نقطہ اٹھاتی ہے۔ جی، وہ ہائپوتھیسس۔ ہاں، کہ کیا مل بس یعنی فوج کا ایک الگ معاشی کلاس بن جانا اور ان ممالک میں مذہبی انتہا پسندی کے بڑھنے میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے، جیسے پاکستان، انڈونیشیا، ترکی؟ بالکل، پاکستان